مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ جانتا ہی نہیں ہے کہ وقف کیا چیز ہے اور اس کے کیا مسائل ہیں۔ چونکہ نہ جاننے کی وجہ سے بہت سارے حضرات نے اس قانون کی تائید کی اور بہت سارے حضرات اس وقف کے سلسلے میں اور کمیٹی کے سلسلے میں طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ان کے اوپر کیچڑ اچھال رہے یہ چیزیں۔ بہت سی مرتبہ دلوں کے اندر میں خیال یہ بھی آتا ہے کہ وقف کے پاس اتنی ملکت ہے، اتنی پراپرٹی ہے، تو انہوں نے یہ کام کیوں نہیں کیے، اسکولیں کیوں نہیں بنائی، یونیورسٹی کیوں نہیں بنائی، یا دوسرے کام کیوں نہیں کیے۔ ایسے بہت سارے سوالات ہمارے دلوں کے اندر میں آتے ہیں، ہمارے دل میں بھی آئے تھے۔ لیکن جب ہم نے وقف کے مسائل کے سلسلے میں تحقیق کی کہ شرعی اعتبار سے اس کے کیا احکام ہیں اور شرعی اعتبار سے وقف کے کیا مسائل ہیں، ہم نے اس کی تحقیق کی، مفتیان کرام سے کانٹیکٹ کیا، ان کے ساتھ فون کے اوپر باتیں کی، بڑے بزرگ علماء کرام کی باتیں ہم نے سنی، تو ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں وقف کے مسائل کا میم بھی معلوم نہیں ہے، ہمیں وقف کے مسائل کا میم بھی معلوم نہیں ہے۔ تب احساس ہوا کہ ہم غلطی پر تھے۔ وقف ایک ایسی ملکت ہے جس کے مسائل بہت باریک ہیں اور بہت پیچیدہ بھی ہے۔ مثال کے طور پر چند دنوں پہلے، چند سال پہلے ہم نے مفتیان کرام سے ایک سوال پوچھا تھا کہ ہماری مسجد کی چیزیں ہم مدرسے کے اندر میں استعمال کر سکتے یا نہیں۔ ہماری مسجد ہے اور مدرسہ بھی ہمارا ہی ہے۔ سب سے پہلے پوچھا گیا ٹرسٹ ایک ہے یا الگ ہے، مسجد مدرسے کا ٹرسٹ ایک ہے یا الگ ہے؟ تو ہم نے کہا کہ دونوں کا ٹرسٹ ایک ہی ہے۔ تو پھر انہوں نے جو مسئلہ بیان کرنا تھا، جو جواب دینا تھا، وہ جواب انہوں نے دے دیا۔ میرے سمجھانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وقف کے جو مسائل ہے وہ دوسرے مسائل کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ باریک بھی ہے اور دوسرے مسائل سے الگ بھی ہے۔ اب اس سے دو بات پتہ چلی۔ ایک بات یہ پتہ چلی کہ اگر ٹرسٹ ایک ہے تو اس کا مسئلہ الگ ہے، اور ٹرسٹ الگ ہے تو اس کا مسئلہ الگ ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے وقف کے جو مسائل ہے وہ بہت باریک ہے۔ جب ہم نے اس سلسلے میں تحقیق کی تو ہمیں پتہ چلا کہ ہم وقف کے مسائل کا میم بھی جانتے نہیں ہیں۔ اب جس چیز کا علم ہمیں نہ ہو وہاں بہتر یہ ہے اپنی زبان کو خاموش رکھے، نہ بولے۔ بہتر یہی ہے کہ اپنی زبان کو کیا رکھے، خاموش رکھے، نہ بولے۔ اسی سلسلے میں ہم نے ایک مسئلہ یہ بھی پوچھا تھا کہ ایک مسجد کی چیز کو دوسری مسجد میں استعمال کر سکتے یا نہیں۔ حالانکہ مسجد ہے، دونوں مسجد ہے، وہ بھی مسجد ہے، یہ بھی مسجد ہے۔ ایسا مسئلہ پیش آ گیا تھا۔ مفتی صاحب نے کہا کہ جو چیز تمہیں استعمال کرنی ہے، جو چیز وقف ہوئی ہے اور اسے دوسری مسجد میں استعمال کرنی ہے، تو جو واقف ہے اس نے کس نیت سے دیا تھا، پہلے یہ تحقیق کرو۔ تو یہاں بھی دو مسئلے نکلے کہ پہلے تحقیق کرو کہ جس نے جو چیز دی ہے، وقف کی ہے، اس کی نیت کیا تھی، یا وہ اسی مسجد کے لیے خاص تھی یا پھر دوسری مسجد کی اس نے استعمال کی اجازت دی تھی یا نہیں دی تھی۔ اب اس کی نیت کے اعتبار سے مفتیان کرام کیا دیں گے، فتویٰ دیں گے۔ بھائی اس کی نیت تھی تو اس کا مسئلہ یہ ہے، اس کی نیت یہ نہیں تھی تو اس کا مسئلہ یہ ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، جو بات میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، کہ وقف کی ملکت کے جو مسائل ہیں وہ بہت ہی زیادہ باریک ہے، لہذا اس سلسلے کے اندر میں جہاں تک ہو سکے اپنی زبان کو خاموش رکھ۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب یہ قانون بنا بہت سارے لوگوں نے اس کی تائید کی اور اکثر مسلمان نے ان کی کیا کی، مخالفت کی، جس کے اندر میں مسلم پرسنل لا بورڈ ہے، جس کے اندر میں جمعیت علماء ہند ہے، وقف کی کمیٹیاں ہیں، اور ہمارے ہندوستان کے بڑے بڑے نامور علماء کرام ہیں اور بڑے بڑے حضرات ہیں جنہوں نے اس وقف کی کیا کی، مخالفت کی، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ جو قانون بنا ہے وقف کا وہ ہمارے حق میں نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کے پاس تھوڑا بہت علم تھا وقف کے سلسلے میں، اس کی جائیداد کے سلسلے میں، اس کے مسائل کے، ظاہر بات ہے علماء کرام مفتیان کرام ہیں تو ان کو تو پتہ رہتا ہے وقف کے کیا مسائل ہیں۔ اور جن کے پاس علم نہیں تھا یا کم علم تھا، ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ وقف کیا چیز ہے، اور وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ وقف کا جو قانون پاس ہوا ہے یہ ہمارے حق کے اندر میں، لہذا انہوں نے اس کی تائید کری۔ یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ کم علمی کی وجہ سے ہوا۔ سب سے پہلے یہ سمجھے کہ وقف کیا چیز ہے۔ وقف وہ پراپرٹی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دے دی گئی ہو ایصال ثواب کے خاطر۔ جیسے کوئی زمین ہے، کوئی مکان ہے، کوئی گھر ہے،
اب مالک نے اسے مسجد کے حوالے کر دی کہ بھائی یہ میرا گھر ہے، میں نے اسے مسجد کے اندر میں دے دیا، مسجد کے حوالے کر دیا، وقف کر دیا اللہ کے خاطر، تاکہ اس کی آمدنی میں سے مسجد کی ضروریات کو پوری کی جائے گی۔ مثلا کہیں زمین ہے، اس کی آمدنی میں سے مسجد کا اخراجات کیا کیا جائے گا، پورا کیا جائے گا، اس کا لائٹ بل بھرا جائے گا، اور جو مینٹیننس ہے اس کا وہ اس کے اندر سے ادا کیا جائے گا۔ اب دینے والے نے کس نیت سے دی ہے؟ ایصال ثواب کے خاطر، یعنی اس کا مجھے اجر ملے گا، مجھے بدلہ ملے گا آخرت کے اندر میں مرنے کے بعد، جس ہم ایصال ثواب کہتے ہیں کہ جب تک وہ پراپرٹی مسجد کے لیے استعمال کی جائے گی اس وقت تک اس کا ثواب اس کے نامہ عمل کے اندر میں ملتا رہے گا۔ تو یہ جو پراپرٹیاں ہے، چاہے وہ زمین کی شکل کے اندر میں ہو، چاہے وہ پھر دکان کی شکل کے اندر میں ہو، چاہے پھر وہ گھر کی شکل کے اندر میں ہو، چاہے پھر وہ کسی اور چیز کی شکل میں ہو، اللہ کے خاطر دینا، اللہ کے لیے دینا، اس کو کہا جاتا ہے وقف۔ اب یہ آج سے نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کنواں وقف کر دیا تھا ایصال ثواب کے خاطر۔ اور بھی بہت سارے صحابہ کرام ہیں، حضرت ابوبکر ہے، حضرت عمر ہے، بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں۔ تو یہ جو وقف جو ہے یہ سال، 2 سال، 100 سال، 200 سال کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ یہ تو ہو گیا وقف۔ اب وقف کے سلسلے میں سرکار نے 2 جھوٹ پھیلائے۔ ایک جھوٹ سرکار نے یہ پھیلایا کہ وقف والے جس کے گھر کے اوپر، زمین کے اوپر دعویٰ لگا دیتے وہ چیز ان کی ہو جاتی ہے۔ ایک جھوٹ انہوں نے یہ پھیلایا۔ اب لوگوں کے اندر چونکہ معلوم ہی نہیں ہے بھائی، وقف والے تھوڑی کسی کی زمین کو ہڑپ لیں گے، وقف کی زمین لوگوں نے ہڑپ لی ہے، الٹا ہوا ہے، وقف کی جائیداد لوگوں نے ہڑپ کر لی ہے، وقف کی زمین لوگوں نے ہڑپ کر لی ہے، لیکن وقف نے کسی کی زمین کے اوپر دعویٰ نہیں ڈالا ہے۔ ہاں، وہ زمین جو ہمارے باپ داداؤں نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے وقف کر دی ہے، اور اس زمین کے اوپر کسی نے ناحق قبضہ کر لیا ہے، تو اس زمین کو وقف والوں نے یا وقف کمیٹی نے کیس کر کے، قانونی لڑت لڑ کر کے اس زمین کو ان سے چھڑایا ہے۔ تو وہ ان کے اوپر قبضہ کرنا نہیں، وہ تو ان کی زمین تھی، وقف کی زمین تھی، تو وقف والوں نے لیے، وہ تو پہلے سے ہی وقف کی تھی، لیکن لوگوں نے کیا کر لیا تھا، اس کے اوپر قبضہ کر لیا تھا۔ تو وقف والوں نے کسی کی زمین کے یا کسی کی جائیداد کے اوپر قبضہ نہیں کیا ہے آج تک میں۔ ہاں، وقف کی زمین کو لوگوں نے دبا کر کے رکھا ہے، وقف کی جائیداد کو لوگوں نے ہڑپ کر رکھا ہے۔ تو ایک جھوٹ سرکار نے یہ پھیلایا لوگوں کے دلوں کے اندر میں کہ وقف والے جس چیز کے اوپر دعویٰ رکھ دیتے ہیں وہ چیز ان کی ہو جاتی ہے۔ اب لوگ یہ سمجھ گئے کہ وقف قانون آنے کی وجہ سے ہمارا فائدہ ہو گیا، حالانکہ یہ سراسر غلط ہے، ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا جھوٹ انہوں نے یہ پھیلایا کہ وقف یہ صرف ہندوستان کے اندر میں ہے، دوسرے ممالک ملکوں کے اندر میں وقف نہیں ہے۔ دوسرا جھوٹ سرکار نے یہ پھیلایا کہ جو وقف ہے نا، یہ وقف یہ کہاں چل رہا ہے، صرف ہندوستان میں ہی چل رہا ہے، دوسری جو ممالک کنٹریز ہے اس ممالک کے اندر میں، ان دیشوں کے اندر میں وقف کا قاعدہ نہیں ہے، اور وقف نام کی کوئی چیز نہیں۔ حالانکہ جتنی بھی مسلم کنٹریاں ہیں ان ساری کنٹریوں کے اندر میں، ان سارے ممالک کے اندر میں وقف کا سلسلہ جاری ہے۔ ظاہر بات ہے، وقف یعنی اپنی چیز کو اللہ کے خاطر دینا، مسجد کے اندر میں دینا، مدرسے کے اندر میں دینا۔ یہ تو ہر مسلمان چاہتا ہے کہ میری پراپرٹی، میری چیز اللہ کے خاطر خرچ ہو، چاہے وہ ہندوستان کا مسلمان ہو، چاہے وہ دوسرے ملک کا مسلمان ہو۔ تو یہ 2 جھوٹ سرکار نے پھیلایا۔ ایک جھوٹ یہ پھیلایا کہ وقف والے جس چیز کے اوپر دعویٰ رکھ دیتے وہ چیز ان کی ہو جاتی ہے، اور دوسرا جھوٹ انہوں نے یہ پھیلایا کہ وقف کا جو سلسلہ ہے وہ صرف اور صرف ہندوستان کے اندر میں ہے، دوسرے ممالک کے اندر میں نہیں ہے۔ یہ 2 جھوٹ سرکار نے پھیلائے۔ یہ تو ہو گیا وقف، کہ وقف کیا چیز ہے۔